اب ایک ایسے ٹاپک پہ ہم بات کریں جو ہر سوسائٹی میں یہ مسئلہ موجود نظر آتا ہے کہ پیرنٹس کی ریلیشن شپ کا اثر بچوں پہ کتنا گہرا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب پیرنٹس کا ریلیشن شپ یعنی تعلق ان کا متاثر ہوتا ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین تو ہو ہی جاتا ہے, لیکن وہ ایک حد تک جب پہنچ جاتا ہے اور پھر آپس میں تعلقات متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں تو بچوں کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور ان کا فیوچر ظاہر اسٹیک پر لگ جاتا ہے. بچوں میں پھر وہ ایگریشن آتا ہے اور بچے چیخنا, چلانا, بات نہ ماننا, ضدی ہونا, تو یہ سارے معاملات اسی سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہم اسی پر بات کر رہے ہیں بچوں کی. بالکل. اور ہمارے خاص مہمان آج موجود ہیں, مہر فاطمہ لائف کوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ایڈوکیٹ محمد نواز ڈاہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. آپ دونوں کو ہی ہم ساتھ بلاتے ہیں بیکاز جو ٹاپکس ہمارے ہوتے ہیں وی وانٹ ایوری سارٹ آف پرسپیکٹو فرام اٹ. سو میں اسٹارٹنگ وتھ یو بیکاز یو آر اے لائف کوچ. کتنا ڈائر نیڈ ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ایک میاں بیوی کے تعلقات کا ریفلیکشن جو ہے وہ ایبزارب کرتے ہیں بچے. کتنا ضروری, تو بہت ضروری ہے. آئی مین اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تعلقات چاہے وہ سیپریشن کی طرف جا رہے ہوں, ڈیورس کی طرف جا رہے ہوں, یا تعلقات میں کچھ اوپر نیچے مسئلے مسائل چل رہے ہوں, سب چیز کا افیکٹ بچوں پہ جائے گا. سو اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز کہ چاہے ڈائریکشن کوئی بھی لیں, اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ دا چلڈرن. But what is more important is how is it affecting it? And I think that is a better quality question to ask. Right. کہ کس قسم کی ان کے اوپر جو ہے وہ نظر انداز ہو رہا ہے, ان کو کس چیز کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف کانورسیشن, کمیونیکیشن. آپ کیا چیزیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ٹو میک دس ٹرانزیشن ایزیئر فار دیم. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے بیٹر وے ٹو لک ایٹ اٹ. نواز, آپ بتائیے کہ یہ معاملات کی جن کی ہم بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس سے متعلق پھر وہ گھر سے نکل کے معاملہ عدالت میں بھی آتا ہے اور پھر ایک دوسرے پہ کیسز ہوتے ہیں, پھر اپنی واشنگ یور ڈرٹی لیٹر ان پبلک والی بات ہوتی ہے, ایک دوسرے پر الزامات لگتے ہیں. تو کیسے کتنے کیسز آ رہے ہیں آج کل کے دور میں؟ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے اور بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں کیس؟ آپ کے اس پروگرام کے آغاز میں ایک شعر پڑھوں گا اگر اجازت ہو. جی. یہ کنکلوژن ہی ہوگا کہ غیروں کو کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے. جب بھی میں فیملی کورٹ میں پیش ہوتا ہوں تو مجھے وہ شعر یاد بھی آتا ہے اور میں کئی بار میں جج صاحبان کے سامنے بھی پڑھ چکا ہوں کہ غیروں کو کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم کو کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. تو یہ ایشوز شروع ہی یہاں سے ہوتے ہیں. اور لٹرلی میں حیران ہوں کہ میں نے پچھلے سال کوئی ہزاروں کیسز, فیملی کیسز ڈیل کیے ہیں, اور ایک جو کامن ورڈ ہے نا, جو کامن سینٹینس ہے جو مجھے سننے کو ملتا ہے وہ دونوں پارٹنرز کی طرف سے, کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے اپنے بیوی سے کوئی ایشو نہیں ہے, ان کے بیچ کی جو فیملی ہے ان سے مسئلہ ہے. ان لاز, اچھا دونوں طرف ان لاز, مطلب ایک طرف نہیں, دونوں طرف ہمیں ایشو وہاں سے ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب بیرونی مداخلت کہیں پر بھی ہو جائے نا بالکل تو معاملات تو نواز پھر کہتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں یہ تو ایک 3 سے 3 4 جواب کہہ رہے ہیں آپ. کیونکہ ہمارا ویسے بھی حذف کر دیں, تو ہمیں کیوں نکالا پھر. تو بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ اگر اسٹیٹکس لے کر چلیں گے نا تو سب سے زیادہ جو رپورٹڈ کیسز ہیں نا کورٹس میں, وہ ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے لے کر لوور کورٹ میں, فیملی کورٹس میں بہت زیادہ ہیں. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ تمام تر جو جتنی بھی جو آپ ٹاکسک ریلیشن پر ہی گفتگو کر رہے ہیں, تو جتنی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں نا وہ یہاں آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے جب آپ گارجین شپ کے کیس میں جا رہے ہوتے ہیں, یا فیملی ہال میں, میٹنگ ہال جو ہر کورٹ میں بنا ہوا ہے, وہاں جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. والد ویسے ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن جب آپ کو پرٹیکولر 1 2 4 گھنٹے ملتے ہیں کہ آپ کو جا کے میٹنگ کرنی ہے, تو اس وقت آپ اس والد کے تیور دیکھیں, وہ اس وقت تو بچہ بن جاتا ہے. لیکن ویسے اوورآل اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اگر والدہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ کورٹ میں آ کے جس طرح سے چیزوں کو ڈیسنسی دکھا رہی ہوتی ہے یا اوبیڈنسی دکھا رہی ہوتی ہے, وہ شاید گھر میں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں, جس کی یا اس نوبت پہ آتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک سینٹینس کہتے ہیں فیملی کورٹ میں, بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب کورٹ میں کیس ہوتا ہے, بھلے وائف کرے یا ہسبینڈ کرے, تو کہتے ہیں کہ گھر کا معاملہ یہاں لے آئی. ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, جب
آپ کے معاملات گھر کی 4 دیواری تک ہیں تو یہ گھر کا معاملہ ہے. جب وہاں سے باہر نکلتا ہے تو یہ سوسائٹی کا معاملہ ہے, اور اس پر میں ہمیشہ ایک لفظ کہتا ہوں کہ اسپیک اپ. اسپیک اپ, کیا صحیح بات کی ہے مہر. a lot of times we see کہ خواتین جو ہیں, مائیں جو ہیں, وہ ٹاکسک ریلیشن شپس میں اپنے میاں کے ساتھ یا سسرال والوں کے ساتھ رہتی ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ بچے افیکٹ نہ ہو. تو دیٹ ٹول از ٹیکن آن دا مدر آلسو, اینڈ obviously وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بچوں تک پہنچتا ہے. وہ جو یہ ربر بینڈ کی طرف فیلنگز ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے, بیکاز اٹس اے ویری کنفیوزنگ اسٹیٹ فار اے مدر اسپیشلی. آئی تھنک بہت ہی اچھا تم نے پوائنٹ نکالا ہے, اس لیے کیونکہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, آئی ایم ٹوگیدر بیکاز آف دا کڈس, دس از دا موسٹ ریپیٹڈ اسٹیٹمنٹ ان مائی روم. Every client, whether that it's a man or a woman, by the way, so it's not just towards women, but even aadmi, bahut se aadmi hote hain, they want to leave their marriages, they want to step out, they're like, I'm in it for the children. And my response to both men and women is, آپ ان کی زندگی زیادہ تباہ کر رہے ہیں اس طریقے سے رہنے میں, بیکاز آپ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے آگے والی جو جنریشن ہے اس کے لیے آپ ایک ریلیشن شپ کا ایک بیرومیٹر, ایک طریقہ سیٹ کر رہے ہیں. تو ایک آئی آلسو ڈونٹ ایون یوز دس ورڈ ایز ویل, بیکاز وی آر ناٹ بروکن ہی نہیں ہے. اٹس ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے اسپیس ویئر وی کین لیو together, and I think that's important, تاکہ بچوں کو بھی یہ احساس ہو کہ چاہے ماں باپ الگ رہیں یا وہ ساتھ میں رہیں تو ہم نہ بچے بروکن ہیں نہ ماں باپ بروکن ہیں. It's trying to figure out a healthier space to live together. اور یہ کہنا ہے کہ just because of kids we are able to, اس کا مطلب ہے کہ free will تو ہے ہی نہیں آپ کی, تو آپ نے کہہ دیا بالکل, تو in other words آپ کہہ رہے ہیں کہ free will نہیں ہے. تو نواز مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مشاہدات میں, تجربات میں کتنے کیسز ایسے ہیں کہ جو عدالت میں آئے اور اس کے بعد دونوں کا آپس میں جو بھی معاملات تھے مس انڈرسٹینڈنگ وہ ریزالو ہوئی اور واپس وہ چلے گئے ایز اے فیملی وہ رہ رہے ہیں, ایسا بھی ہوا؟ بہت بار ہوا ہے, اور میری کوشش تو 100 میں سے 99% یہی ہوتی ہے کہ معاملہ ریزالو, اسے ADR پیٹرن کہتے ہیں, الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن. اچھا میں ایک چیز میں آپ نے ایسا ٹاپک رکھا ہے کہ میں اگر 2 گھنٹے بھی بات کروں کم ہوگا, کیونکہ میری آبزرویشنز بہت زیادہ ہیں اس معاملے میں. ہمارے سوسائٹی میں ایشو کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سنتے نہیں ہیں. اچھا میرے پاس جب کلائنٹ آتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں جی آپ بیٹھیں, تشریف رکھیں, جی کیا معاملہ ہے, اس کے بعد میں نہیں بولتا, اور میں ہارڈلی کوئی 20 منٹ تک خاموش رہتا ہوں, 25 منٹ تک خاموش رہتا ہوں, ان کی ساری داستان پوری ہو جاتی. اچھا جب وہ پوری معاملات ختم ہو جاتے ہیں اور پھر جب ہم بولنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت پھر دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں اڈاپٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا بس چلے تو میں ہر جگہ جا کے لوگوں کو کہوں کہ بھائی لسننگ پاور جو ہے وہ اپنے آپ اندر انہانس کریں, لوگوں کو سننے کی صلاحیت پیدا کریں. اور اس پہ تھوڑا ایڈ آن یہ بھی کر دیں کہ ان بچوں کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے جب وہ آتے ہیں ساتھ, ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, بات نہیں کر سکتے, اس طرح کے ہوتے ہیں وہ بچے, الگ مختلف نظر آتے ہیں. بچے تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ مما کے ساتھ جانا ہے یا پاپا کے ساتھ جانا ہے. اچھا اس میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے, اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, لٹرلی میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. میں جب مجھے پوری رات نیند نہیں آئی, کیا ہوا کہ ایک بچی تھی, ان کے مابین سیپریشن ہو گئی, اب بچی تھی 4 سال کی, 4.5 سال. ماں کو یہ کنڈیشن آئی کہ آپ سے شادی کروں گا, سیکنڈ جو شادی تھی, لیکن اس بچی کو کہیں سائڈ پہ کروں. اچھا ماں نے بڑا مشکل ہو کے کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی کہ بھائی یہ بچی جو ہے میں والد کو دینے کے لیے تیار. ہم نے ناظر اپائنٹ کروایا کہ بھائی بچی والد کو دے دیا. رات کو صبح کو میں نے جب وہ منظر دیکھا کہ پوری رات ماں سوئی نہیں, اپنی بیٹی کو مہندی بھی لگائی, اس طرح سے رخصت کر رہی ہے جیسے شادی کے لیے رخصت کر رہی ہے. اور صبح کو جب وہ ہینڈ اوور کر رہی ہے ناظر کے ذریعے, ہم وہاں کھڑے تھے, تو ماں لٹرلی ایسے رو رہی ہے جیسے جنازہ ہے. اللہ اکبر. اب سچویشن یہ ہے کہ میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا. ایک اور چیز آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہاں ہم چونکہ کرمنل کیسز بھی کرتے ہیں, فیملی کیسز بھی کرتے ہیں. جیسے کرمنل کیسز میں FIR ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, اسی طرح نکاح نامہ جو ہے وہ بہت بڑا اہم ڈاکومنٹ ہے جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. آج بھی جب سوشل کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے, اسے سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں ہم,
جب بٹوین فیملی تو نکاح نامہ آتا ہے, اس کو تو سائڈ پہ کر دو. ہاں the last اچھا اس کا important. اچھا لاسٹ لیسٹ امپورٹنس, اور اس کو پھر پیچھے سے وہ مولوی صاحبان جو ہے وہ کاٹ لائن کے لگا کر لیتے دیتے ہیں جہاں آپ کو لکھنا ہے کہ حق مہر کیا ہے, معجل کیا ہے, غیر معجل کیا ہے, کنڈیشنز کیا ہیں, آیا خاتون خود بھی طلاق دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی, لکھا ہوا ہے اس پہ. بالکل بالکل, وہ سب کٹ جاتا ہے. وہ ساری چیزیں کٹ جاتی ہیں. انفارمیشن لینی ایون آپ کے گواہ جو ہیں وہ وٹنس بھی ایک ہی طرف سے ون سائیڈڈ ہوتے ہیں, مطلب دلہے کی طرف سے زیادہ تر نکاح نامہ تو از اے ہول ایشو جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. مہر, they say your marriage is your child's first model of love, 100%. conflict and respect. Your son will repeat it and your daughter will accept it. How honestly apt It is is that? 100 یا 1001% true, because جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ چائلڈہڈ یا ان کی چائلڈہڈ تو سب سے زیادہ, بیکاز دیٹس دا موسٹ absorbent time, but also while they're growing up, a girl will accept exactly the way that a man will be treating the mother. Not just the mother. See, a man will also not just treat the wife that way, he'll also treat his mother that way, he'll also treat His the rest, sisters. his sisters and the rest of the women he works with or is around with. So that's also a barometer. So بچی جس کی ابھی اتنی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو سمجھے, کہ وہ دیکھے کہ میں غلط کام ہے میں نہیں کروں گی, کر رہی ہوں یا صحیح کر رہی ہوں, یہ ایگزامپل بن جاتا ہے ایگزامپل کہ یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کیونکہ میرا باپ تو ادھر ہے, پیڈیسٹل پہ ہے نا, تو دیٹ امیج ول دین کنٹینیو ٹو اسٹے. ہاں یہ اپنی لائف میں ایسے ہی جانا. اور اینڈ سو گوز ود دا بوائز, اٹس دا سیم ریلیشن شپ, اینڈ دا بوائز دین ریپیٹ دا سیم پیٹرن بیکاز دیو اونلی سین دیٹ ایز اے رول ماڈل. لڑکے رول ماڈل ڈھونڈتے ہیں, لڑکیاں بھی رول ماڈل ڈھونڈتی ہیں, تو آپ کس قسم کے رول ماڈل بننا چاہتے ہیں اپنی نیکسٹ جنریشن مہر, کے لیے؟ میرا بہت امپورٹنٹ اور بہت پرٹیننٹ یہ سوال ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم ایک میرج میں آنے سے پہلے ہیلڈ ہیومن بینگز بنے. ہیلنگ ہماری انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں ہے. I love the question. ایک لفظ ہے ہیلڈ, اور میں اس کو ہیلنگ میں بدلنا چاہوں گی کیونکہ ہم کنٹینیوسلی ہیل کر رہے ہیں, اور ہم زندگی میں ایسے کئی تجربات سے گزرتے ہیں, ایسے کئی انسٹنسز سے گزرتے ہیں جس میں ہمیں کنٹینیوسلی اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. That goes till the end. That goes till the end. تو اگر آپ کی جرنی میں وہاں کہیں فل اسٹاپ آ گیا ہے تو دین دیٹ مینس کہ آپ کی گروتھ میں فل اسٹاپ ہے نا. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز کہ دو لوگ اگر کسی یونین میں, کسی پارٹنرشپ میں, کسی شادی کے کانٹریکٹ میں انٹر ہونے والے ہیں, ٹو ہیو سچ کانورسیشنز کہ آیا ہم اپنے اوپر کس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں ایز انڈیویجول, کیونکہ ایک سیلف آئیڈینٹی بھی بہت ضروری ہے, اینڈ ایز اے پارٹنرشپ, کیونکہ دو لوگ ایک پارٹنرشپ ایک ٹیم کے ساتھ کام کریں, ان کی جو لائف ٹریجیکٹری ہے وہ ڈفرینٹ. پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں تو ہم یعنی لو, کبھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی پیار تو ہے نا, لو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن وہ رسپیکٹ کا پہلو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے. تو یہ تو الگ الگ چیزیں, رسپیکٹ زیادہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لو, یعنی یہ کیا ہے اس کمبینیشن؟ میرے خیال سے پیار اور محبت اور رسپیکٹ دونوں ایک ہی چیز ہے. ایک ہی چیز ہے. آئی مین دس از مائی اوپینین, سب کے اپنے اپنے اوپینین ہے. رسپیکٹ تو ایک بیسک پرنسپل ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ہمیں اس کے بارے میں, یہ میں لوگوں کو بولتی ہوں کہ یہ ایک بیسک چیز ہے, جیسے روٹی کپڑا مکان ٹائپ ہے نا, ویسے رسپیکٹ بھی ہے. تو رسپیکٹ پہلے اپنے آپ کو کریں, پھر آپ کو وہی رسپیکٹ ملے گی, کیونکہ ہماری جو بھی ریلیشن شپس ہیں دنیا میں وہ ایک مرر ہیں. ہم جیسے دوسروں اپنے ساتھ ہیں ویسے ہی دوسروں کے ساتھ اٹ کمز بیک ٹو اس. سوری ایڈوکیٹ صاحب, یہ بتائیے جب آپ کورٹ کیسز میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایشو کیا ہے بیچ فیملی کے یا کپل کے درمیان. جب ایشوز سامنے آتے ہیں تو وہ پتہ چلتے ایشوز اتنے بڑے نہیں ہیں, تو وہ لیک آف کمیونیکیشن وجوہات بنتی ہیں ایک چھوٹی سی چیز کو اتنا بڑا کرنے میں. کیا یہ نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم نے وہ ایک, اگر اجازت ہو تو پھر یہ ایک آن لائٹر نوٹ, وہ کہتے ہیں نا کہ الیکشن سے پہلے اور شادی سے قبل کیے گئے وعدے جو ہیں ہوائی فائرنگ ہوتے ہیں. بالکل ہوتا یہی ہے کہ یہ جو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا شادی سے قبل, اس ریلیشن سے قبل, وہ پھر پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ایک چیز. دوسری چیز, اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو کہوں گا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو شادی سے قبل بیٹھ جانا چاہیے, اپنی پرائرٹیز ایک دوسرے کو بتا دینی چاہیے کہ کیا میں ہاؤس وائف بنوں گی یا ورکنگ وومن بنوں گی, کیا میں کیریئر اورینٹیڈ ہوں یا میں فائنانسز پہ بات کریں, بچوں پہ بات کریں, یہ ساری بیسک چیزیں. دیکھیں
اس کے بعد جب آپ شادی سوشل کانٹریکٹ میں آتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے اور اس وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی جو جس سے آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں وہ لڑکی کہتی ہے میں تو کیریئر اورینٹیڈ ہوں. اچھا پہلے وہ ہاؤس وائف ہوتی ہے یا پہلے وہ کہتی ہے کہ میں کیریئر اورینٹیڈ ہوں بعد میں ہاؤس. تو یہ چیزیں طے ہونی چاہیے. گھر کیسے چلے گا, فائنینس کیسے چلے گی, کیا آپ ارننگ کریں گی نہیں اس کریں میں ایک اور پہلو بھی ہے نا کہ انڈیپینڈنس کتنی مل رہی ہے ہمارے معاشرے میں, یہ بھی بڑا ایک سوال ہے اور یہ بڑا ایک فیکٹر ہے اس میں. بالکل ہے, کیونکہ کلچرلی اور سوشل کنڈیشننگ میں یہ کہ عورت کا فوراً ایک نظریہ ہی بدل جاتا ہے جیسے وہ شادی کر لیتی ہے. تو ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ مردوں کی بھی بڑی مختلف ہو جاتی ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو عورتیں پہلے کر رہی ہوتی ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہیں اور پھر اچانک سے نہیں ہوتی ہے. تو Yes. go ahead. Sorry, we're short on time. میرا last question آپ سے مہر یہ ہے کہ میرج کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے؟ ایکسٹریملی یہ بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ایک کانسیپٹ ہے جس سے لوگوں کو تھوڑا فیملیئر بھی ہونا چاہیے, کیونکہ کاؤنسلنگ, کوچنگ, تھیراپی, یہ سب چیزیں آپ کی زندگی میں تھوڑا بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو لے کر آئیں گی اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گی آپ کی جرنی میں اور آگے بڑھنے کے لیے. بالکل. بھائی کیا بات ہے, وقت کا بہت سی باتیں تھیں جو کرنی تھی. ایڈوکیٹ محمد نواز صاحب آپ کا بہت شکریہ, مہر فاطمہ آپ کا بہت شکریہ. جناب اس کا کرکس یہی ہے کہ اگر ایک چیز آپ سے صحیح نہیں چل رہی تو سوسائٹی میں اور بھی کئی پروفیشنز ہیں جو اس چیز کو ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کے لیے. اور ایک خاتون اور مرد کو اسپیس دے تھوڑا. اگر شادی ہو گئی ہے تو اس کے بعد ان کو ذرا سا اسپیس چاہیے. اور وہ جو بیرونی مداخلت کی بات کی ہے, حالانکہ وہ بیرونی نہیں, اندرونی لوگ ہوتے ہیں, آپ کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کو بھی ذرا ریئلائز کرنا چاہیے کہ لائف دونوں کی چینج ہو گئی ہے, تو ذرا سا ان کو پرائیورٹیز چینج ہوگی. اور آپ کا ریلیجن بھی آپ کو اس چیز میں مدد دیتا ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیں. تو کوشش کریں کہ کمیونیکیشن رکھیں, دلوں میں باتیں نہ رکھیں. کمیونیکیشن از دا کی ٹو اینی سکسیس. میں یہی کہتا ہوں, رائٹ. بالکل جناب, آئی ریئلی ہوپ اس سیگمنٹ سے آپ کو تھوڑی دلی تسلی ہوئی اور آپ کو مدد ملی ہو. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.